ایمان کے اندر بڑھنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہم بھی کسی پر ہاتھ رکھیں، معجزے ہوں، ہم کسی کے لیے ہاتھ پھیلا کر دعا کریں تو ہماری دعا فوری طور پر سنی جائے، تو اس کے لیے ان لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر ایک کام کیا اور ہوئے ہم دعا کریں گے اور اس کے بعد خداوند کی آواز کو سنیں گے، وہ کلام سنیں گے جس کو نازل فرما کر خدا شفا نازل کرتا ہے، زندگیاں بدلتا ہے، حالات بدلتا ہے، خوشی بخشتا ہے، غموں کو، پریشانیوں کو، فکروں کو دور کر دیتا ہے۔ سو اس کلام کو سننے کے لیے اپنے ذہنوں کو، دلوں کو کھولیں گے، اور میں چاہوں گا کہ مسز کاشف ہماری بہن جو ہیں اس دعا میں رہنمائی کریں اور کلام مقدس کے لیے دعا کریں۔ آمین۔ سو اب وقت ہے کہ ہم چند لمحوں کے لیے خداوند کی زندہ آواز کو سنیں۔ سو خداوند کے خادم پاسٹر عقیل ولسن صاحب خداوند کے کلام کو ہمارے درمیان جو ہے وہ بانٹیں گے، اس کی تشریح کریں گے۔ سو خداوند کے بندہ کے لیے اور خدا کے کلام کے لیے جو ہے وہ زوردار تعلیم کریں گے۔ آمین۔ آمین۔ مسیح یسوع میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ سلام جی۔ اور آج شام خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا بھی اپنے وعدے کے مطابق یہاں موجود ہے، اور اس نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو بھی اپنے وعدے کے مطابق زندگی تندرستی دی ہے کہ ہم اس کے آئین اور احکام اور اس کی کامل اور پاک مرضی کو سیکھیں اور جانیں۔ پچھلے دنوں میں ہم نے کچھ باتوں کو سیکھا بھی تھا، جانا بھی تھا، اور پچھلی بار کا جو پیغام تھا کسی کو یاد ہے کیا تھا؟ ہاں جی، روح القدس۔ ہاں جی جی، تو بالکل کیا تھا اس میں؟ ہاں بالکل، ہاں جی، حکومت وہ اور دنیا کے انتہا تک۔ اچھا، آج جو بات میں آپ کے درمیان کرنا چاہتا ہوں، ایمانداروں کے سبب سے کلیسیا کے اندر جب خدا کا جلال ظاہر ہو رہا تھا تو اس کی مین جو وجہ تھی وہ کیا تھی؟ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خدا کا کلام جو سا ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ اس علاقہ کے اندر جہاں سے شاگردوں نے سفر شروع کیا تیزی سے پھیل رہا تھا، اور اس تیزی کے ساتھ پھیلنے کی وجہ ایک وجہ تھی جو اس وقت وہاں کے جو سردار کاہن تھے، فقی تھے، فریسی تھے، شرع کے جو عالم تھے، ان کے درمیان یہ باتیں ناخوشگوار تھیں۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ کلیسیا پر بڑے زور سے روح القدس نازل ہوا اور آگ کی پھٹتی ہوئی زبانیں ٹھہری، اور پھر خدا روح القدس کی اس آگ کو جو لوگوں کی زندگی کے اندر لگا چکا تھا اس کے سبب سے بڑا کام ہو رہا تھا۔ آئے ایک زبردست ہمیں بلکہ دو گواہ ایسے ملتے ہیں جن سے ایک بڑا معجزہ ہوتا ہے، اور یہ جو معجزہ ہوا اس میں ان کا فخر کون بنا رہا اور معجزے کی جو وجہ تھی وہ کیا تھی، آج اس کو ہم سیکھیں گے۔ اعمال کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کے 3 باب کی پہلی میں چند آیات پڑھوں گا۔ اس میں یوں لکھا ہے، پطرس اور یوحنا دعا کے وقت یعنی 3 پہر ہیکل کو جا رہے تھے، اور لوگ ایک جنم کے لنگڑے کو لا رہے تھے جس کو ہر روز ہیکل کے اس دروازہ پر بٹھا دیتے تھے جو خوبصورت کہلاتا ہے، تاکہ ہیکل میں جانے والوں سے بھیک مانگے۔ جب اس نے پطرس اور یوحنا کو ہیکل میں جاتے دیکھا ان سے بھیک مانگی۔ ان سے کیا مانگی؟ بھیک مانگی۔ پطرس اور یوحنا نے اس پر غور سے نظر کی۔ پطرس اور یوحنا نے اس پر کیا کی؟ غور سے نظر کی۔ اور غور سے نظر کرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ نظر کی، اور پطرس نے کہا ہماری طرف دیکھ۔ وہ ان سے کچھ ملنے کی امید پر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ پطرس نے کہا چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں، چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں، مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دے دیتا ہوں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل
پھر اور اس کا دہنا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھایا اور اسی دم اس کے پاؤں اور ٹخنے مضبوط ہو گئے۔ خدا ان کے زندہ اور ابدی پاک کلام کے پڑھے جانے پر اس کی خاص مرضی ہو، آمین۔ یہ جو کلام مقدس کا حصہ ہم نے پڑھا ہے یہ ہم نے بڑی دفعہ سنا ہے، اور اس کو بے شمار دفعہ سن کر کلیسیا کے اندر اس کو اس لیے بھی سنایا جاتا ہے کہ کلیسیا کے اندر ایمان پیدا ہو کہ کس قدر خدا اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے کام کرتا رہا ہے، اس نام میں کس قدر قدرت پائی جاتی ہے، اس کے کلام میں کس قدر شفا ہے، اور اس کے نام کے جپنے والے شفا اور تندرستی اور برکت و سلامتی کی باتیں کرتے گئے۔ جب اس حوالے کو پڑھتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی کچھ ہوا ہے۔ پطرس اور یوحنا اس لیول پر، اس خدمت کے اس معیار پر اس طریقے سے نہیں ان کی زندگی کے اندر ہوا کہ یسوع کے ساتھ صرف یہ وقت گزار رہے تھے تو اس وجہ سے یہ معجزہ ہو گیا، ایسا نہیں ہوا، بلکہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے جب شاگردوں نے یہ کہا کہ خداوند ہمارے ایمان کو بڑھا، تو لکھا ہے یسوع مسیح نے انہیں ایمان کی بڑھوتی کے لیے کچھ بتایا کہ ایمان کیسے بڑھ سکتا ہے، اور لکھا ہے اس میں جب ہم اس واقعے کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے شاگردوں کو ایمان کی بڑھوتی کے لیے یہ کہا کہ تم ایک دوسرے کے قصور معاف کرنا۔ جب تم ایک دوسرے کے قصور معاف کرو گے تو ایمان کے اندر تم بڑھنا شروع ہو جاؤ گے۔ اب ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے، ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے۔ اب جب یہ اس بات پر ایمان لے آئے کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے، اور یہ بھی جان گئے کہ یسوع مسیح نے یہ وعدہ کیا ہے کہ پھر میں تمہارے اندر ہوں گا، لیکن یہ ساری چیزیں ان کی زندگی کے اندر کیسے موجود آئی، کیسے ان کی زندگی کے اندر یہ چیزیں ٹھہری؟ جب ہم اسی اعمال کی کتاب کے اندر اوپر اس کو پڑھتے ہیں، اس کی 47 آیت کو دوسرے باب کی، تو لکھا ہے، بلکہ اس سے اوپر اور مزید پڑھتے ہیں، 42 آیت سے لکھا ہے، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ اب رسولوں کی زندگی کے اندر ایک ڈسپلن آیا روح القدس کے آنے سے کہ یہ آپس میں رفاقت رکھتے تھے، ایک مقام میں جمع ہوتے تھے، روٹی توڑتے تھے، ایک دوسرے کو نصیحت اور تربیت کرتے تھے، ایک دوسرے کی ترقی اور خوشی کا سبب بن رہے تھے۔ یہ اکٹھے ہوتے تھے لیکن ایک دوسرے کی ترقی کے لیے اکٹھے ہو رہے تھے۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے جمع ہونے سے باز نہ ہو، اور جب بعض ایسا ہوتا ہے ہم جمع ہوتے ہیں، ہم اکٹھے ہوتے ہیں، عبادت ہوتی ہے، کلام پڑھا جاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ابلیس بھی ساری باتوں کو سنتا ہوتا ہے، وہ بھی ساری باتوں کو دیکھتا ہوتا ہے، اور پھر وہ بھی کیا کرتا ہے، وہ اپنی بھی تعلیم ساتھ شروع کرتا ہے۔ اور اس کی تعلیم پتہ کیا؟ بے شمار دفعہ ایسا ہوتا ہے عبادت کے بعد ہم جب اپنی نارمل سائڈ پر آتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، ایب جی شروع ہو جاتی ہے، ایسی باتیں شروع ہوتی ہیں جو کلام کے عبادت کے انگینسٹ ہوتی ہے، اور جو مسا ہوتا ہے، جو بلیسنگ ہوتی ہے، وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ہم اپنے آپ کو اسی لیول پر دیکھتے ہیں جس لیول سے ہم خدا تک رسائی کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو لوگ ہیں جس میں یوحنا اور پطرس کی ہم زندگی دیکھتے ہیں، پطرس اور یوحنا نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اس مسا کو ختم نہیں ہونے دیا، بلکہ کتاب مقدس بیان کرتی ہے یہ روز بروز خدا کی پہچان میں
اس کی محبت میں بڑھ رہے تھے اور چیزوں پر غور کرنا شروع کر دیا انہوں نے بیماروں پر، لاچاروں پر، بھوکوں پر، محتاجوں پر، ایسے لوگوں پر جو ابلیس کے قبضہ کے اندر تھے، ان پر نگاہ کرنا شروع کی، اور انہوں نے دیکھا اس شخص کی زندگی کے اندر امید ہے، اس شخص کی زندگی کے اندر خواہش ہے کہ میں ایسا نہ رہوں، میری حالت بدل جائے۔ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ ہمارے پاس تیری حالت کو بدلنے کے لیے سونا اور چاندی موجود نہیں ہے، سونا اور چاندی موجود نہیں ہے۔ شاید اس سے تو اپنی بھوک ختم کر سکتا ہے، شاید اس سے تو اپنے خاندان کی کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے، لیکن پھر تو ویسا ہی محتاج رہے۔ اس لیے دیکھ، ہمارے پاس تیرے لیے ایک اچھی خوشخبری ہے، ہمارے پاس ایک تیرے لیے ایسی بات ہے جس سے تیری زندگی کے اندر خدا کا جلال ظاہر ہو۔ اور ان کا سونا چاندی تو ہمارے پاس ہے نہیں، لیکن ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس یسوع مسیح ناصری ہے، جس کے نام سے ہم تجھے حکم دیتے ہیں، اٹھ اور چل پھر۔ لکھا ہے اس کے ٹخنے اور اس کے پاؤں مضبوط ہو گئے۔ خدا کا کلام بائبل مقدس بیان کرتی ہے، نہ صرف شاگردوں کو مضبوط کرتا گیا، نہ صرف کلیسیا کو مضبوط کرتا گیا، بلکہ ان لوگوں کو بھی مضبوط کرتا گیا جو ابلیس کے ہاتھوں ستائے جاتے تھے، جو دکھ اور روگ اور بیماری، پریشانی، آزمائش کے اندر تھے۔ خدا ان کو ہر طریقے سے مضبوط کر رہا تھا۔ اور جب ہم یشوع کی کتاب کو بھی پیچھے پڑھتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں یہی الفاظ ملتے ہیں، خدا کا کلام یہی بیان کرتا ہے، فقط حوصلہ رکھ اور مضبوط ہو جا۔ خدا کا کلام ہمیں دلیری دیتا ہے، خدا کا کلام ہمیں زور دیتا ہے، خدا کا کلام ہماری سوچ اور ہماری پروچ کو بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر ہم خدا کو وقت دیتے ہیں تو ہم اوپر کو فلائی کرتے ہیں، آمین، نیچے کو نہیں کرتے۔ دنیا کے جتنے بھی آپ علم حاصل کر لیں وہ آپ کو نیچے بڑھاتے ہیں، لیکن خدا کا کلام آپ کو آسمان کی طرف بڑھاتا ہے، آپ کو اوپر، آپ کا سفر اوپر کو کراتا ہے۔ اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا سفر جو ہے اوپر کو ہو، بلندی کی طرف ہو۔ تو خوب کامیاب ہوگا، تو خوب سرفراز ہوگا جب خدا کا کلام ہماری نگاہ میں ہوگا، آمین۔ جب ہم خدا کے کلام پر غور کرتے ہیں، توجہ دیتے ہیں، اس کے کلام پر غور و فکر کرتے ہیں، تو پھر معجزے ہوتے ہیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اور لکھا ہے رفاقت رکھنے، روٹی توڑنے، تعلیم پانے اور دعا کرنے میں یہ مشغول تھے۔ لکھا نا ایک جگہ تمہاری مقبول عبادت یہی ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں تو خدا کے نزدیک ہماری جو زندگی کی بڑھوتی ہے، اگر ہم خوب کامیاب سرفراز ہونا چاہتے ہیں، بلندیوں پر جانا چاہتے ہیں، اگر ہم ایمان کے اندر بڑھنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہم بھی کسی پر ہاتھ رکھیں، معجزے ہوں، ہم کسی کے لیے ہاتھ پھیلا کر دعا کریں تو ہماری دعا فوری طور پر سنی جائے، تو اس کے لیے ان لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر ایک کام کیا، اور وہ یہ تھا کہ یہ بلا ناگا دعا کرتے تھے، یہ بلا ناگا خدا کو وقت دیتے تھے، بلا ناگا یہ خدا کی آواز کو، خدا کے کلام کو پڑھتے تھے، تب خدا ان کے سبب سے اپنا جلال اور اپنے بزرگ کی ظاہر کر رہا تھا۔ اور لکھا ہے رسولوں کے ہاتھ رکھنے سے لوگ شفا پا رہے تھے، سائے سے بھی لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ سائے سے بھی شفا پا رہے تھے، کپڑے رگڑتے تھے رسولوں کے اوپر سے اور مریضوں پر ڈالتے تھے، مریض چنگے ہو جاتے تھے۔ خدا اس قدر کام لے رہا تھا، خدا اس قدر اپنی قدرت اور اپنے جلال کو ظاہر کر رہا تھا۔ اس لیے میرے عزیزو، اگر ہم بڑھنا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں ہم ترقی کریں، ہمارا ہر ویک میں یہاں اکٹھے ہونے کا ایک مقصد ہے، ہم بڑھتے چلے جائیں، ہم اس میں جلال پاتے جائیں، ہم اس کے عرفان میں، اس کی پہچان میں بڑھتے چلے جائیں۔ لیکن ہم کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ اگر رسولوں کی زندگیوں کو دیکھیں تو انہوں نے خداوند کے ساتھ وقت گزارنا شروع کیا، خدا ان کو بڑھا رہا تھا، خدا ان کو بڑھا رہا تھا، اور خدا ان کو استعمال کر رہا تھا، بڑھا بھی رہا تھا اور استعمال بھی کر رہا تھا۔ وہ صرف یہ نہیں کہ وہ خدا کے کلام کو اپنے اندر لیتے تھے اور سو جاتے تھے، بلکہ خدا کے کلام کو اپنے اندر لیتے تھے اور پھر دوسروں کو سنانے کے لائق ہوئے، اور بڑے بڑے کام خدا لے رہا تھا۔
जब एक पिछले दिनों हमने ये सीखा भी था, एक सामरी औरत ने जब यीशु मसीह के साथ रफ़ाकत शुरू की तो उसकी रफ़ाकत ने क्या किया, एक गाँव को बदल दिया। उसने जाकर यीशु मसीह के बारे में बताया, देखो मुझे वो मिल गया जिसने मेरी सारी बातें बता दी हैं। अगर हम चाहते हैं हमारा एरिया तब्दील हो तो हमने क्या करना है? हमने इस न्यूज़ को छुपा कर रखना है? नहीं, क्या करना है? लोगों को बताना। जैसे सामरी औरत ने बताया, बहन मैं तो बड़ी ताजगी के अंदर हूँ, मैं तो बड़ी शादमानी के अंदर हूँ। और मैं इस बात पर भी मान रखता हूँ, मुझे एक दफ़ा मेरे बेटे ने बताया, उसकी क्लास में एक बच्चा बीमार था। तो अब मैंने तो अपने बच्चों को कभी नहीं कहा कि आप बेटा पादरी साहब के बच्चे तो आपने स्कूल में जाकर लोगों के लिए दुआ करनी है। अब वो सबसे छोटा बेटा मेरा क्या कहता है, वो बच्चा कहता है मेरी तबीयत नहीं ठीक, उसको कहते इधर आ मैं तेरे लिए दुआ करूँ। अब वो उसके ऊपर हाथ रख कर दुआ कर रहा था और उसने बताया, मुझे आकर बताया तो कहता है पापा जब दूसरे दिन मैं गया तो वो बिल्कुल ठीक था। अच्छा, वो लड़का भी क्रिश्चियन नहीं था और वो जब अपने अक़ीदे के मुताबिक दुआ कर रहा था, उसको वो मना कर रहा था, नहीं तू ठीक नहीं दुआ कर रहा। तो वो ऐसी था जैसे 3-4 साल का बच्चा लगा लें, उस वक्त वो 4 साल का था। तो मैं उसकी बातें सुनकर तो मैंने उसको कहा, वही तूने ये क्यों बात की है, किस तरीके से दुआ नहीं करनी, वो तो अपने अक़ीदे के मुताबिक ठीक करते हैं। ऐसे तो वो टीचर भी तुझे डांटेगी और बातें और तरह की बनेगी। कहता हम पापा आप ही तो कहते हैं इस तरीके से दुआ करिए। अब लिखा है यीशु मसीह नासरी के नाम से, किसके नाम से? यीशु मसीह नासरी के नाम से हम तुझे कहते हैं, उठ और चल। हमें दूसरा नाम, कोई नाम नहीं बख्शा गया, एक ही नाम बख्शा गया है और वो है यीशु नासरी, जिस नाम में कुदरत पाई जाती है। और लिखा है इसी नाम को उसने जाहिर कर दिया ताकि जो कोई इस नाम से बाप से जो कुछ मांगे वो उन्हें मिले। आमीन। इसलिए जो कुछ आप बाप से यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आसमान खुल जाता है। आदमियों को जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, फक्त एक नाम बख्शा गया है और वो यीशु नाम है जिसके सबब उससे बरकत है। हालेलुया। तो आए अपने सिर को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और इन बातों पर गौर व फिक्र करेंगे। खुदा आपको बरकत दे। आमीन। खूबसूरत कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। आमीन। प्रेज गॉड। हालेलुया।